اگر آج ایک جامع سلائیڈ ڈیک ہم پبلک کر رہے ہیں جس کا URL ابھی آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہے، اس پہ آپ کو تمام تفصیل ڈونیشنز کے حوالے سے نظر آ جائے گی۔ کچھ چیدہ سنیپ شاٹ یہ ہے کہ ہمارے پاس ٹوٹل پلیجز 15 ارب کی آئی تھیں 3 ٹیلی تھونز میں۔ ابھی تک ہمارے اکاؤنٹس میں 4.6 ارب جمع ہو چکے ہیں، اور یہ ڈفرنس کیوں ہے یہ اس پہ ابھی میں تفصیل آپ کو بتاتی ہوں۔ 3.4 ارب چیف منسٹر پنجاب کے فنڈ میں، 1.2 ارب چیف منسٹر خیبر پختونخوا کے فنڈ میں، یہ مین ڈونیشنز ہیں۔ ابھی تک یہ 4.6 ارب کی جو ڈونیشنز آئی ہیں اس میں 3.6 ارب جو ہیں وہ خرچ ہو چکے ہیں، اور آج کی تاریخ میں ہمارے 2 ڈیش بورڈز جو ہیں وہ بھی ہم پبلک کرنے جا رہے ہیں، جن کے URL ابھی آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں۔ ان ڈیش بورڈز پہ آپ کو ایکسپینڈیچر کی تمام تفصیلات آپ دیکھ سکیں گے، اور میں ابھی آپ کو یہ کچھ دکھاؤں گی بھی۔ 1 ارب جو ہے ہم نے سندھ کے لیے رکھا ہوا ہے، وہ چیئرمین صاحب جب سندھ گئے تھے تو انہوں نے اناؤنس کیا تھا، اور ہم ڈیٹا اویٹ کر رہے ہیں، کیونکہ خیبر پختونخوا اور پنجاب میں جو سروے ہے وہ مکمل ہو چکا ہے، اور ہماری ایکسپیکٹیشن ہے کہ سندھ میں بھی سروے مکمل ہو گیا ہوگا، تو جتنا جلدی وہ ہمیں ڈیٹا دیں گے اتنا جلدی ہم یہ 1 بلین جو ہے 1 ارب جو ہے وہاں پر 40,000 لوگوں کو میں بانٹ دیں گے۔ اس کی تفصیل بھی اور پالیسی آگے آپ کو بتاتی ہوں۔ یہ جو پریزنٹیشن آج ہم نے پبلک کی ہے اس میں اکاؤنٹس جو کلیکٹ کر رہے ہیں، جتنی فنڈ کلیکشن ہوئی ہے، جتنے راؤٹ سے ہوئی ہے، جتنے چینل سے ہوئی ہے، ان کی تمام تفصیل ہے۔ جو ہم نے پروسیس اڈاپٹ کیا ہے سروے کے لیے، ایلیجیبلٹی کے لیے، ڈیٹا انالیٹکس کے لیے، پیمنٹس کے لیے، ٹرانسپیرنسی کے لیے، اس کی بھی تفصیل درج ہے۔ فنڈ کلیکشن جو ہوئی ہے اس میں ہم سلائیڈ ڈیک میں ہم نے یہ بھی بتایا کہ انٹرنیشنل ڈونرز سے کتنا آیا ہے، ڈومیسٹک ڈونرز سے کتنا آیا ہے۔ 66% ڈومیسٹک ڈونرز سے آیا ہے، 34% انٹرنیشنل ڈونرز سے آیا ہے۔ ٹرانزیکشنز کتنی ہوئی ہیں اس کی بھی تفصیل ہے۔ ٹرانزیکشن سائز جو ہے، یعنی کہ سائز آف ڈونیشن فارن ڈونرز کا کتنا ہے، یعنی کہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں، جو ڈومیسٹک ڈونرز ہیں، ان کی ایوریج سائز آف ڈونیشن کیا تھا۔ تھوڑا سا میں تفصیل سے بچانا چاہتی ہوں، کیونکہ اکثر یہ سوال ہوتا ہے کہ 3 ٹیلی تھونز میں پلیج تو لوگوں نے 15 ارب کیے ہیں، مگر آپ کے اکاؤنٹس میں اس وقت 4.6 ارب موجود ہیں۔ یہ کیوں ہے یہ سمجھنا بہت اہم ہے۔ اس کی 3 وجوہات ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ تقریباً 3 سے 4 ارب کی جو پلیجز تھیں وہ ہمارے اکاؤنٹس میں آنی نہیں تھیں۔ ان لوگوں نے ٹیلی تھون سے انسپائر ہو کے کمٹمنٹس کی تھیں، مگر انہوں نے اپنے چینل سے یہ خرچہ کرنا تھا، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ 4.3 ارب کی جو کریڈٹ کارڈ ڈونیشنز ہیں وہ فیل ہوئی ہیں، اور یہ میں کوئی آپ کو آربیٹری کوئی فگر نہیں بتا رہی، یہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے ہمیں یہ فگر دی ہے کہ 4.3 بلین روپے کی جو ٹرانزیکشنز ہیں، کریڈٹ کارڈ باہر سے جو ٹرانزیکشنز ہیں وہ فیل ہوئی ہیں۔ اس کی بھی 5 وجوہات ہیں۔ 58% جو اماؤنٹ ہے یہ 4.3 ارب میں وہ اس لیے فیل ہوئی ہے کیونکہ جو اونر آف دا اسکیم، یعنی کہ ماسٹر کارڈ یا ویزا جو کریڈٹ کارڈ ہے، انہوں نے یہ ڈونیشن آتھرائز نہیں کی۔ پاکستان پیسے بھیجنے میں لوگوں کو کافی مسائل سامنے آتے ہیں، اور اس وجہ سے یہ بہت بڑی رقم جو ہے ہمارے اکاؤنٹس میں نہیں آ سکی۔ 15% جو ہے وہ آتھینٹیکیشن فیلئر ہے، اور اس کے بھی آگے کئی ریزنز ہیں، یعنی کہ جو OTP انہوں نے جو OTP آتا ہے آپ کے فون پہ جب آپ ٹرانزیکشن کرتے ہیں ویب سائٹ پہ جا کے، یا وہ ایکسپائر ہو گیا، یا CCV 3 ڈیجٹ نمبر جو پیچھے لکھا ہوتا ہے کریڈٹ کارڈ کے وہ انکریکٹلی انہوں نے ڈالا، تو 15% آتھینٹیکیشن فیلئرز ہیں۔ 21% جو فیلئرز تھے اس 4.3 ارب میں، وہ بھی ایشور بینک یعنی کہ جو باہر کا بینک تھا انہوں نے ڈکلائن کیے، اور اس کی وجہ یہ تھی
کہ یا تو کریڈٹ کارڈ لمٹ نہیں تھی یا اس کریڈٹ کارڈ پہ ڈو ناٹ آنر مارک تھا. اور اکثر کریڈٹ کارڈ جو باہر کے ملکوں میں ہوتے ہیں وہ چھوٹی موٹی ریٹیل ٹرانزیکشنز کے لیے ہوتے ہیں. اگر وہ ایک دم $5,000 پاکستان بھیجنا چاہیں تو ان کا ایشور بینک ان کو بلاک کر دیتا ہے. 2% جو فیلیئرز تھے وہ ٹیکنیکل ایررز تھے, یا تو اس میں سسٹم ڈاؤن تھا اور یا تو وہ ہماری ایک پرابلم کی وجہ سے تھا, کیونکہ ہم نے جب یہ پہلی ٹیلیتھون چیئرمین صاحب نے کی تو 48 گھنٹے کے لیے ہم نے جو ڈونیشن کی لمٹ تھی وہ $10,000 رکھی تھی. ہمیں معلوم نہیں تھا کہ لوگ بہت بڑی بڑی اماؤنٹس میں ڈونیشن کریں گے. تو 2% فیلیئرز اس وجہ سے تھے کہ یا تو سسٹم ڈاؤن تھا یا وہ لوگ جو $10,000 سے زیادہ پہلے 48 گھنٹے میں ڈونیٹ کرنا چاہ رہے تھے ان کی بھی جو ڈونیشن تھی وہ ڈکلائن ہوئی. اور 4% ایسی فیلیئرز تھے جو کہ رسک بلاکڈ بن میں تھے, یعنی کہ ان کریڈٹ کارڈز پہ کوئی کویسچن مارکس تھے اور ان کے ایشور بینک نے ان کو بلاک کر دیا. تو میں بتانا یہ چاہ رہی ہوں کہ 4.3 ارب کی ایک خطیر رقم تھی جو ڈونیٹ نہیں ہو سکی, کیونکہ کریڈٹ کارڈ فیلیئرز ان 5 مدوں میں تھے جن کی تفصیل میں نے آپ کے سامنے رکھی, اور یہ دوسری کیٹیگری تھی. اور تیسری کیٹیگری ان ڈونرز کی ہے جو کہ خاص طور پر جو امریکہ کے ڈونرز ہیں اور جو شوکت خانم ہاسپٹل میں اب بڑے دل کھول کے عطیات دیتے رہتے, پچھلے کئی سال دہائیوں سے دیتے رہے ہیں, وہ اس چیز کا ویٹ کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس فلڈ ڈونیشنز کی ایک 501c3 ایک انسٹرومنٹ ہو, ایک آرگنائزیشن ہو, تاکہ امریکہ میں ان کو ٹیکس بینیفٹ ملے. ایک فاؤنڈیشن وہاں رجسٹر ہو چکی ہے اور ٹیکس فری سٹیٹس کے لیے اپلیکیشن اس وقت پائپ لائن میں ہے. تو اس وقت شاید آپ کو اسکرین پہ بھی نظر آ رہا ہو, یہ 3 وجوہات ہیں جس کی وجہ سے جو پلیجڈ اماؤنٹ اور اکاؤنٹس میں جو اماؤنٹ ہے ان میں فرق ہے. سلائیڈز میں ہم نے اور بھی بہت تفصیل سامنے رکھی ہے. ٹرانسپیرنسی کی پیش نظر, شفافیت کو ملحوظ رکھتے ہوئے آپ کو ہم نے یہ بھی بتایا ہے کہ ہمارے اکاؤنٹس کون سے ہیں, ان کی گورننس کیسی ہے, ان کی یوٹیلائزیشن ڈیسیجنز کیسے ہوتے ہیں, اور ابھی یوٹیلائزیشن سے پہلے ان میں کتنے پیسے تھے. ہم نے شفافیت کے پیش نظر یہ چیز بھی پبلک کی ہے کہ ہمارے جو 3 بینکس میں جو ڈونیشنز آ رہی تھیں, پلس جو PITB کے تھرو جو کریڈٹ کارڈ ڈونیشنز جو راؤٹ ہو رہی تھیں, اور تمام ڈونیشنز ان کی وہ کس کس کیٹیگریز میں آ رہی تھیں. کیا وہ اوور دا کاؤنٹر لوگ پیسے دے رہے تھے, یا وہ ڈومیسٹک ٹرانسفرز تھے, یا انٹرنیشنل کریڈٹ کارڈ ٹرانزیکشنز تھیں, یا ڈومیسٹک کریڈٹ کارڈ ٹرانزیکشنز تھیں, یا وائر ٹرانسفر آ رہی تھی. تو یہ اگر آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہوں گے کہ کوڈڈ بائی بینکس, یہ ڈیٹیل آپ کو 6 مدوں میں نظر آ رہی ہے کہ یہ پیسے کس طرح سے آئے تھے.